نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ سیز فائر برقرار ہے۔ اٹلانٹا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب امریکی صدر نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جامع معاہدہ چاہتے ہیں، ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو تمام مسائل کا احاطہ کرے۔ 39 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ایرانی مذاکرات کار ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عدم اعتماد ہے جو کہ ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اصولی موقف ہے ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں آئندہ 2 روز میں شروع ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے ایک گفتگو میں واضح اشارہ دے دیا، کہا ہمارا جھکاؤ پاکستان جانے کی طرف ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے 2 دنوں کے دوران پاکستان میں دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ امریکی صحافیوں کو پاکستان میں رہنا چاہیے کیونکہ اگلے 2 دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایک بار پھر تعریف، کہا پاکستان کے فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ لاجواب ہیں، اس لیے زیادہ امکان ہے کہ ہم وہاں واپس جائیں۔ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف رائٹر کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی تاریخ ابھی طے نہیں کی گئی۔ ایرانی وفود کو جمعے سے اتوار تک دستیاب رہنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان کی ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی بھی میزبانی کی پیشکش۔ پاکستانی حکام کی سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات کی تجویز۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں۔ فریقین معاہدے کے لیے نئے بلا مشافہ مذاکرات پر غور کر سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ عالمی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے باوجود سفارتکاری کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی غیر ملکی دورے کے شیڈیول میں تبدیلی۔ شہباز شریف آج سعودی عرب پہنچیں گے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کریں گے، اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر غور ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکیہ جائیں گے، دوست ممالک سے سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بات چیت ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر زرداری کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر نے ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کی ان تک کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار افواج کے سربراہ اور تمام ریاستی اداروں کی بھی تعریف۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، پاکستان کا ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ شرکاء کا سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ اجلاس میں مختلف عالمی رہنماؤں سے ہونے والے رابطوں کے بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیح راستہ ہے۔ یورپ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے۔ ماہرین کی سطح پر اتفاق کے باوجود امریکی حکام کی ضد معاہدے کی راہ میں حائل ہے۔ امریکی حکام کے لیے بے جا مطالبات اور سیاسی عزم کی کمی نے ڈیل کو مشکل بنا دیا۔ ایران معاہدے کے لیے تیار ہے لیکن واشنگٹن حتمی فیصلے سے گریزاں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندے برائے امور خارجہ کایا کلاس سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کایا کلاس نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعمیری بات چیت کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار اور کینیڈا کے وزراء خارجہ میں بھی ٹیلی فونک پر گفتگو۔ امریکہ ایران مذاکرات اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔
नायब वज़ीर आज़म का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह बिन जाबर अल सबाह से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशें जारी रखने के अज़म का इआदा। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खकान फदान से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की ताज़ा तरीन पेशरफ्त समेत इलाकाई सूरत-ए-हाल पर बातचीत। एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम के मसरूफियात पर भी तबादला ख्याल। कहा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही काबिल अमन रास्ता है। चीनी सदर से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात। जोग्राफियाई सियासी तनाव के बावजूद दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर शी जिनपिंग के मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 तजवीज़ पेश। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी के एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी पर जोर, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी जरूरी करार। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा खत्म करने का ऐलान। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की इसराइल के साथ फौजी शराकत दारी खत्म कर दी। कहा मौजूदा हालात में इसराइल को हथियारों की फरहमी मुमकिन नहीं। इटली की वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों की दिफा में अहम किरदार। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जाहरियत से बाज रखा। रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में शील्ड तकसीम। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ़ज़ाई मुजाहरा। जंगी तैयारों की दिलकशी फॉर्मेशन से हाज़रीन मसहूर। और स्पेन हुकूमत ने तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी रिहाइश हैसियत देने की मनसूबाबंदी मंजूर कर दी है। स्पेनी वज़ीर आज़म ने फैसले को मुल्क की ज़रूरत करार देते हुए कहा है कि ये अफराद बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क की वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकेंगे। मनसूबे के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 साल के लिए काबिल तजदीद रिहायशी इजाज़तनामा दिया जाएगा।